اگر یہ ٹھیکے ذاتی آپ کے نام پر ہوں، سعودی نے ذاتی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجنا ہو، تو پھر کیسا مزہ ہوگا کہ بھائی ہم کمپنی میں ہیں، اچھی جاب ہے، اچھی انکم ہے، اچھی سیونگ ہے، اور ہم اگر کمپنی بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ جس کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں ہم ادھر رہنا بھی چاہتے ہیں اور باہر کمپنی بنانا بھی چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کفیل نے یہ کر دیا، جس ایجنٹ سے ویزا لیا تھا اس نے یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، تو بھائی یہ زیادتیاں ظاہر سی بات ہے، ہر بندے نے ہمیں لوٹا ہے۔ جو چیز 500 ریال کی تھی نا، اس کا مجھے 5,000 بھی دیا ہے، آج سے 2.5-3 سال پہلے۔ لیکن ہمارا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ یار یہ ابھی ٹائم ہے، اس ٹائم پہ جو بزنس ہے، جو محنت کی ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کو ہم سیو کر لیں۔ جن سے آپ ویزے لیتے ہیں، آزاد لیتے ہیں، جو بھی لیتے ہیں، ان بندوں کی بھی تسلی کیا کریں، جینڈ تو آپ کو ہر دوسری گلی میں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات تفصیل سے بتائی تھی کہ سعودی عرب میں جو نیکسٹ اقامے کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس کفالت سسٹم کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، اپنی ذہنی ٹینشنیں ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ ذہنی مریض سے بچانے کے لیے ہمارے پاس جو حل ہے وہ کیا ہے، اور اس حل کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، وہ پچھلی ویڈیو جو بھائی اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل پہ جا کے ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے وہ بھی چیک کریں۔ اس کا لنک اس ویڈیو کے بائیو میں دے بھی دیا ہے، اور آپ نیکسٹ جا کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ سعودی عرب میں اگر اپنا ذاتی بزنس بناتے ہیں، اپنا ذاتی لائسنس لیتے ہیں، اپنے نام پر کاروبار کرتے ہیں، تو یہاں پر کاروبار سیو کرنے کے علاوہ آپ اس کا انٹرنیشنل لیول پر کیا فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت سے دوستوں نے اس چیز کو بڑی ہائپ دی، رابطہ بھی کیا۔ میں سوچا کہ آج ہی یہ ویڈیو بنا دوں تاکہ یہ نیکسٹ جو ہے اس کو اپلوڈ کر دوں۔ تو بھائی اگر آپ یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کو کوئی بندہ کلیئرلی نہیں بتائے گا۔ کوئی مکتب والا ہے، کوئی کنسلٹنٹ ہے، ویسے کوئی بندہ انفلوئنسر بنا ہوا ہے نا، بہت سے بندے اچھے بھی ہیں، کئی بندوں سے میری پرسنلی ملاقات ہوئی ہے کہ مجھ سے آ کر ملے ہیں، تو بہت سے بندے اچھے بھی ہیں۔ موسٹلی وہ لوگ ہیں وہ ویڈیو کو اس لیول کا بناتے ہیں کہ لاسٹ میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بندے ہم تک آئیں، اور لاسٹ میں چھوڑنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ان کا اپنا نمبر، ان کا ایڈریس، اور انفارمیشن کو 90% دینا ہے، 10% جو انفارمیشن لازمی ہے وہ نہیں دینی۔ بندے پاس آئیں اور ہمیں کچھ پے کریں اور انفارمیشن لیں یا اپنا کام کروائیں۔ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک وہ چیز پہنچاؤں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تاکہ ہم سب لوگ پردیس میں ہیں، ہم سب لوگوں نے محنت کی ہے یا کر رہے ہیں یا ہم نے کرنی ہے، جو سعودی عرب میں نئے آنے والے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ تک ہر چیز مکمل جتنی مجھے پتہ ہے، جو مصدقہ اطلاع ہے، اچھی انفارمیشن ہے جو آپ کے فائدہ مند ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں۔ سعودی عرب میں اگر آپ اپنا ذاتی لائسنس لے لیتے ہیں، جو کہ بہت آسان ہے، کوئی اس کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہے، صرف آپ نے پیسہ دینا ہے، آپ نے کمپیوٹر پہ انگلیاں نہیں مارنی، آپ نے اپنی سیونگ دینی ہے۔ ابھی کہیں زیادہ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں بھائی اتنا کما رہے ہیں کیسے بنائیں؟ یہ ظاہر لائسنس وہ لوگ ہی بنائیں گے جو آزاد کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں 1200 1500 1800 تنخواہ پر، ظاہر ہے وہ اس چیز کے بارے میں بھی نہیں سوچیں گے، وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نیکسٹ ایک ایسا کوسچن جو 5 سے 6 لوگ ابھی ریسنٹ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس پہ جنہوں نے کیا ہے کہ بھائی ہم کمپنی میں ہیں، اچھی جاب ہے، اچھی انکم ہے، اچھی سیونگ ہے، اور ہم اگر کمپنی بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ جس کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں ہم ادھر رہنا بھی چاہتے ہیں اور باہر کمپنی بنانا بھی چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، بیوی کو، باپ کو، کسی کو بھی لے آئیں سعودی عرب ورک ویزے پہ آ جائے، اس کے نام پر کمپنی رجسٹر کروائیں، سب کچھ اس کے نام پر رجسٹر کروانے کے بعد جب آپ کی سجل تجاری ایشو ہوتی ہے تو ادھر جو مدیرون ہوتے ہیں نا، مجموعہ مدیر، ڈائریکٹران میں آپ اپنا نام لکھوائیں۔ بے شک آپ اسی کمپنی میں کام کرتے رہیں جہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کمپنی کے ڈائریکٹر بھی ہوں گے۔ آفٹر 2 ایئر 3 ایئر 4 ایئر 2-4 سال بعد 5 سال بعد اگر آپ اس کمپنی میں آئیں گے تو آپ ایز اے ڈائریکٹر آئیں گے،
ادھر آپ کا اگر انجینئر کا یا کوئی اور من ہے نا، تو آپ جب اس کمپنی میں آئیں گے تو آپ چاہیں گے تو آپ کا من ایز اے ڈائریکٹر اس پوسٹ پر چینج ہو جائے گا ایزیلی۔ کچھ مانے گورنمنٹ نے بند بھی کیے ہیں، بند کر رہے ہیں، لیکن استثمار والوں کو فی الحال اس چیز سے کوئی افیکٹ نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسری کمپنیز میں کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سیونگ ہے، ہم اپنی کمپنی کھول لیں۔ کئی لوگوں کا کام اچھا ہے، ان کو خود باہر سے ذات بہت کنٹیکٹ ملتے ہیں، تو بھائی اپنی فیملی کے 2-4 بندے بلا کے کمپنی کھولیں۔ کمپنی کے لیے ضروری نہیں ہے آپ نے بڑی بلڈنگ لینی ہے، بڑے بورڈ لگانے ہیں، کار بیگ کمپنی کھولو، بس کمپنی کھولیں، اس کو چلائیں، بس کوئی اتنا لمبا چوڑا چکر نہیں۔ ہم نے 2.5-3 سال پہلے کمپنی اوپن کی تھی، تو اس ٹائم ہمیں بڑی ٹینشن، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیسے بنے گا۔ بڑے بندے ہم نے ہائر کیے، بڑے بندے نے ہمیں لوٹا بھی، ذرا یہ چیزیں تجربوں سے ملتی ہیں، ہر بندے لوٹا ہے۔ جو کئی بندے وہ ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں، میری دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہر بندے نے ہمیں لوٹا ہے۔ جو چیز 500 ریال کی تھی نا، اس کا ہم نے 5-5 ہزار بھی دیا ہے آج سے 2.5-3 سال پہلے۔ لیکن ہمارا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ یار یہ ابھی ٹائم ہے، اس ٹائم پہ جو بزنس ہے، جو محنت کی ہوئی ہے، وہ ضائع نہ ہو، اس کو ہم سیو کر لیں۔ آج اگر وہ بزنس، وہ کاروبار ہمارے نام پر شفٹ ہو گیا نا، تو ہمیں آنے والے وقت کے لیے ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، کسی ٹائم بھی کسی پر کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جو احتیاط ہے وہ کر لی ہے۔ آپ سے بھی یہی التجا ہے، یہ میں اپنے بھائیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو کل کو مشکلیں، پریشانیاں، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں، یار کفیل نے یہ کر دیا، جس ایجنٹ سے ویزا لیا تھا اس نے یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی۔ تو بھائی یہ زیادتیاں ظاہر سی بات ہے، انسان ہی انسان کو مارتا ہے، سانپ کا تو نام بدنام ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بندے نہیں، بندے کو ڈسنا ہے، سانپ تو پاس سے گزر جائے گا بیچارہ۔ تو یہ جن سے آپ ویزے لیتے ہیں، ذات لیتے ہیں، جو بھی لیتے ہیں، ان بندوں کی بھی تسلی کیا کریں، جینڈ تو آپ کو ہر دوسری گلی میں ملیں گے۔ مجھ سے بندے گواہ ہیں، کہیں مجھ سے ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں ویزے کا، میں نے ہر بندے کو یہی جواب دینا، بھائی میں ایسا کام کرتا ہی نہیں، میں صرف ویڈیو بناتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک، نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی غلط بات نہیں ہے آپ کو بتانی، کوئی ایسی مس انفارمیشن نہیں دینی جس کا آپ کو نقصان ہو۔ آپ تک وہ بات پہنچانی ہے جس کا آپ کو فائدہ ہو، جس کا آپ کو فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اقامے کی ہوا کنٹریکٹ کی کچھ اور ویڈیوز بنائیں، اور جن دوستوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس چیز کے گواہ ہیں کہ ان ویڈیوز نے سب کو فائدہ دیا۔ ابھی میں اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ 3 دوست، 4 دوست، 5 دوست، ایک کمرے میں اگر آپ 5-6 بندے رہ رہے ہو، پیسے کما رہے ہو اچھے، تو 2-3 مہینے پیسے گھر نہ بھیجو، تھوڑے بھیج لو۔ اگر پہلے 2,000 ریال بھیج دے تو ایک دفعہ 500 ریال بھیج لو، 2-3 مہینے کی سیونگ کرو، اپنی کمپنی کھولو۔ یہ جو ٹھیکے آپ لے رہے ہو باہر، کلر کے، کنسٹرکشن کے، یہ باہر جتنے بھی لے رہے ہو کفیل کے نام پر، ضرور کرو بھائی، آپ کا کفیل بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہی ٹھیکے ذاتی آپ کے نام پر ہوں، سعودی نے ذاتی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجنا ہو، تو پھر کیسا مزہ ہوگا؟ اگر آپ کے ذاتی آپ کے نام کا اکاؤنٹ ہے، آپ کسی کفیل سے ٹھیکہ کر رہے ہو، یہ ویلا تیار کرنا ہے، اس کا 2-3 ملین ریال آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، تو وہ سوچیں وہ کیسا لیول ہوگا آپ کی خوشی کا۔ آپ کو سعودی سے پیسے مانگنے نہیں پڑتے، بھائی اتنے دے اتنے دے، چیز سوچیں گے آپ کو بڑا فائدہ دے گی، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، سب جو دوست احباب اکٹھے رہے، سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہوتی ہے اگلے ولاگ میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔